سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی ان بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ اویئرنیس انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس راستے سے انفیکشن آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے، وہ کون سے راستے ہیں جن کو بند کر کے ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ ہیپیٹائٹس کی کون سی اقسام آلودہ پانی اور خوراک کے ذریعے پھیلتی ہیں، جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پانی کا مسئلہ سب سے بڑا ہے اور اس طرح خوراک کا مسئلہ بھی بہت بڑا ہے۔ ڈاکٹر افتخار احمد آرائیں فرماتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس اے اور ای کے وائرس انسانی فضلے میں ہوتے ہیں، اور جب کبھی فضلہ یا سیوریج سے آلودہ پانی یا غذا استعمال کی جائے تو یہ وائرس دوبارہ سے انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت عام طور پر ہیپیٹائٹس اے اور ای کے مریض جوسز کی دکان پر جا کر جوس پیتے ہیں تاکہ صحت یاب ہو سکے، بلکہ در حقیقت یا تو دوسروں کو وائرس منتقل کرتے ہیں یا دوسروں سے وائرس حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں ذاتی حفظان صحت کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ واش روم سے واپسی پر صرف پانی سے ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں، اور صابن سے بھی دھوئے جائیں تو اکثریت کو یہی نہیں پتہ کہ ہاتھ کس طرح دھونے چاہیے۔ صابن سے دھونے کے جو طریقے ہیں اس کے بارے میں مسلسل کئی مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں۔ اس طرح ہیپیٹائٹس اے اور ای کے مریض اپنے ارد گرد کے لوگوں سے یہ وائرس منتقل کرتے رہتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس بی اور سی کی منتقلی خون کے ذریعے ہوتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں خون کی جانچ اسکریننگ کے انتہائی سخت قوانین ہیں، مگر پھر بھی ہیپیٹائٹس کے مرض میں کمی نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ خون کے انتہائی چھوٹے پیمانے پر منتقلی ہے، جو سوئی یا نیڈلز کے ذریعے انجام پاتی ہے۔ غیر ضروری سرنج یا سوئی کا استعمال، خواہ وہ دوائی کے لیے ہو، منشیات کے لیے ہو، جسم گدوانے، ناک کان چھدوانے یا کسی اور وجہ کے لیے، انسانی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے خون کی منتقلی یعنی کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے عمل کی نگرانی کرنے اور قواعد و ضوابط پر عمل کرانے کے لیے اتھارٹی موجود ہے، اسی طرز پر سرنج کا استعمال کی بھی اتھارٹی ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سرنج ایک دفعہ کی استعمال والی یعنی ڈسپوزیبل ہو تو اسے انتہائی محفوظ ہے، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اسپتالوں میں ان سرنجوں کو ٹھکانے لگانے اور ضائع کرنے کے لیے کوئی مشین یا نظام موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہی سرنجیں اور استعمال شدہ سرنجیں پھر سے ری سائیکل ہو کر ہمارے استعمال کے لیے دی جاتی ہیں۔ حجاموں کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بھی وائرس کی منتقلی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہماری ایک تحقیق کے مطابق اسلام آباد میں 15 سے 20% حجام ہیپیٹائٹس سے باخبر ہیں، اور 40% کے قریب حجام استعمال شدہ بلیڈز استعمال کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ڈاؤ یونیورسٹی نے حجاموں کے لیے ایک تربیتی کورس بھی مرتب دیا گیا، جس کے ذریعے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں آسان طریقے سے اور سمپل طریقے سے اپنے اوزاروں کو ہیپیٹائٹس کے وائرس سے پاک کر سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہر لیول پہ ہر جگہ ایسے پوسٹر لگائے جائیں جس کے ذریعے لوگوں کو آگاہی ہو، یعنی کہ جتنی بھی باربر شاپ ہیں اس کے اندر ایک پوسٹرز بنا دیے جائیں، جن پوسٹرز کے اندر یہ بتایا جائے کہ کس طرح جو ہے وہ وہاں پر اپنے اوزاروں کو کس طرح صاف کر سکتے ہیں، کس طرح ہیپیٹائٹس وائرس کو دور کر سکتے ہیں، اور کس طرح لوگوں کے جو انفیکشن ہے، لوگوں کو انفیکشن سے بچا سکتے ہیں، کہ باربر شاپ میں جو قوانین ایک ترتیب دیے جائیں تاکہ سنگل ریزر سنگل شیو کا اصول اپنا کر
لوگوں کو ہم ہیپاٹائٹس سے بچا سکتے ہیں۔